اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن بادلوں یا پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے احکام قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی جن کے احکامات بالکل واضح ہیں، فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور متشابہات وہ کہ جو فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتے۔ ان میں سے بعض ایسے ہو سکتے ہیں جو مختلف ادوار میں لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں، اور بعض ایسے ہو سکتے ہیں جو انسان کی عقل، اس کے امیجینیشن اور اس کی سوچ سے بالکل بالا چیزیں ہیں۔ مثلا اللہ کی ہستی کے بارے میں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ۔ کوئی انسان اللہ کے ہاتھ کو واضح طور پر نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا ہے، اس لیے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ ایک تو یہ کہ مال بہت مل جائے گا جس کی وجہ سے باہم حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور کچھ تو خون کرنے لگیں گے، یعنی قتل زیادہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں، یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، یعنی ان باتوں کے پیچھے پڑ جائیں، حالانکہ ان کا مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس میں انسان کا امتحان بھی تو ہے نا، کہ ہمیں وہ باتیں ماننے کو کہا جو ہم کو سمجھ بھی نہ آئے۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں گے اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے، یعنی حاصل کردہ علم پر عمل نہ کر کے اس کو ضائع کر دیں گے اور مزید سیکھنے کی طلب نہ رہے گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔
ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نہیں، جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں کفر پر پکڑ بھی سخت ہے اس کی۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے خود دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے، کیا کہ کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اگر انسان خالص نیت رکھتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بہت خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ یہ سب چیزیں جن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، یہ انسان کے لیے آزمائش ہیں، یہ چند دن کی نعمتیں ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان صفات والوں کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اسلام کا رویہ یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ کوئی بھی چیز جو انسان کے نفس کو بہت مرغوب ہو، وہ اتنی نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد بھول جائے۔ انسان دنیا کی ان ساری نعمتوں کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں استعمال تو کرے، لیکن یاد اپنے رب ہی کو کرے۔ محبت اصل میں حقیقت میں اسی سے کرے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ لٹا دے اور ختم کر کے رکھ دے۔ نہیں، سب سے زیادہ ہماری چاہتوں کا مرکز ہمارا رب ہونا چاہیے، جس کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ سکے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس کو پوجا جائے، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، صرف اسلام۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں
تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور یہی دراصل اسلام ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کرنے کا جذبہ۔ اسلام دراصل کیا ہے؟ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ چہرے میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، دماغ بھی ہوتا ہے، بول بھی ہوتا ہے۔ گویا میں اپنے سارے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنی پسند کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہوں۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اسلمتم، کیا تم بھی خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اسے جو کسی نبی کو مار ڈالے، قتل کر دے، یا پھر کسی ایسے شخص کو مار ڈالے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا ہو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہو اور برائی سے بچانے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک جان پر ظلم نہیں کیا، بہت سے انسانوں پہ ظلم کر ڈالا کہ ان کو خیر سے محروم کر دیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں نہ چھوئے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، یعنی دلی دوستی منع ہے، بظاہر دوستانہ تعلقات میں نقصان نہیں، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔